گزارش یہ کرنی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں بارہا پیش کیے تھے، نام بھی نا آپ کے ایڈمن بھائی کی خدمت میں بھی پیش کیے تھے، ای میل پہ بھی لسٹ پیش کی تھی ان علماء کی کہ جو پریکٹیکلی شیعہ کے ساتھ مناظرے ماضی میں کر چکے ہیں، اگرچہ ان کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، اس میں اہل حدیث مکتب فکر کے زیادہ تھے، ایک دو دیوبندی تھے، ایک دو بریلوی تھے. تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش یہ کی تھی کہ آپ ان کے ناموں کے ساتھ ادب کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ سے عمر میں شاید آپ کے والد سے بھی میرا خیال ہے بڑے ہوں گے، تو ادب کے ساتھ ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ کی پہچان ہی رد شیعت ہے. آج میں اہل سنت کے تمام مفتیوں کو دنیا بھر میں چیلنج کر رہا ہوں، میری فالوئنگ بے تحاشا تمام مسالک میں بڑھ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی تمام مسالک میں بہت فالوئنگ ہو چکی ہے، لوگ آپ کو سن رہے ہیں. تو آپ ان کو یہ ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیں کہ حضرت آپ میرے والد سے بھی بڑی عمر کے ہیں، آپ نے ساری زندگی کام ہی رد شیعہ کا کیا ہے، آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ مجھے سعادت بخشیں، میرے پاس آ کے آپ شیعت کا رد کریں، اور آپ چھوٹے چھوٹے 3 سے 4 منٹ کے کلپ بنائیں اور آپ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں، ان تک ہم بھی پہنچائیں گے، خود بخود پہنچیں گے. مجھے اللہ کی ذات سے رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ اتنی ہمت رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور آ جائیں گے، اور ان کو آنا پڑے گا کیونکہ ان کی پہچان ہی ہے پوری زندگی، ان کی 70 80 سال عمریں ہیں، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کا سامنا نہ کریں. لیکن آپ کی اوکے، طرف سے تھوڑی اس میں سستی ہوئی ہے، نہیں یعنی میں نے اجازت دیں، ان لوگوں کے نام اجازت بتائے دیں، ہیں جن کی زندگی اس قابل اجازت نہیں دیں، اجازت دیں، اجازت دیں میرے عزیز میرے بھائی. ابھی آپ نے جو 2 سوال کیا میں اس کو جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے تیسرے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ان علماء کو آپ دعوت دے دیں. ابھی جو ہے نا، ابھی فی الحال میں ابھی دعوت دوں گا، میں آپ اجازت دیں، آپ لائن پہ رہیں، میں آپ کی تصویر کو اٹھاؤں گا تاکہ یہی جو بھی میں جملے کہوں گا یہ کلپ بن جائے. بعد میں میرے دوست اس کو کلپ بنائیں گے، ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ابھی ان میں سے جو سب سے اہم ہے اس کا مجھے نام بتائیں، سب سے اہم جو مولوی ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعوت دوں. سر دیکھیں، جو بات ایمانداری آپ کی کرنی نام چاہیے، بتائیں، چاہے میرا ان سے آپ علمی نام اختلاف بتائیں، ہو یا نہ ہو. آپ نام بتائیں نا، آپ نام بتائیں سب سے جو اہم ہے، جو یعنی کہ میں جسے ایک ایک کہتے کر ہیں کے نا ان کہ کو دعوت دوں آپ گا. کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میری نظر میں جو میں نے چند نام چن کے بتائے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے بڑے نام نہیں ہیں، لیکن ان کا تجربہ موجود ہے. ایک میرے سب سے جو عزیز، مطلب ہے میں مشہور و تو ان کو معروف نہیں جانتا، شخصیت ہے. اللہ جانتا ہے، میں شیعہ علماء کو نہیں جانتا پاکستان میں، سوائے چند مشہور جو سیاسی ہیں نہیں، انٹرنیٹ شیعہ کی وغیرہ تو پہ ان بات کے ہی نہیں میں کلپ کر آتے ہیں. رہا. میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں شیعوں کو بھی نہیں جانتا. آپ تو مخالفین کے علماء کی بات کر رہے ہیں نا، جس طرح آپ ان کو جانتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، بچپن سے آپ نے ان کا نام سنا ہے. میں اس طرح نہیں ہوں، میں ان کو نہیں جانتا، نہ میں ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، نہ میں ان کے خطبوں کو سنتا ہوں، نہ میں پاکستانیوں کے ساتھ میرا لینا دینا ہے. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تو آپ یہ اعتبار کریں کہ میں ان کو میں عرض یہ ہے کہ ابھی مجھے 1 2 نام دے دیں، آپ ایک نام دے دیں جو سب سے اہم ہے، میں ابھی آپ دے کو دیں. نہیں، میں آپ کو صرف 5 نام دوں گا، غالباً 5 یا 6 نام دوں نہیں گا، نہیں، لیکن ایک وہ نام جو نام ہے ایک جن نام پر دے شیعوں دیں. سے مناظرے کا تجربہ ہے. عزیز میرے عزیز، ان میں سے جو سب سے اہم ہے کون ہے، پھر دوسرا سر میں وہ مانگوں مختلف گا. مسالک کیا نا، وہ پھر ایسے جاتی ہو جاتی ہے نا کہ صرف ایک بندے عزیز کو کہہ دیا میرے جائے، یا تو عزیز، ایک مطلب ہو. میں سب کے لیے ایک کلپ بنا دوں، 4 5 کے لیے، یا ہر ایک کے لیے مختلف کلپ بنا دوں؟ آپ مجھے بتاؤ. میری گزارش تھی کہ اگر آپ نے 5 سے 6 کلپ بنانے ہیں، لمبی بات نہیں کرنی، آپ نے 3 سے 4 منٹ کا بنانا ہے. بس ان میں سے جو سب سے اہم ہے اس کا نام مجھے بتائیں، ابھی کلپ بناتے ہیں، کوئی بات نہیں. اہل حدیث مکتب فکر میں جن افراد کی شناخت ہے وہ باقاعدہ زندگی بھر شیعہ کے ساتھ مناظرے کر چکے ہیں، اردو زبان کی بات کر رہا ہوں، عربی کی نہیں، اور وہ ہمم، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ ان کو ہمم، دیکھ سکتے ہیں. ان 2 افراد کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اہل ہمم. حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں باقیوں کو چھوڑ رہا ہوں. ایک ہے پروفیسر مفتی سید طالب الرحمان شاہ صاحب، بہت بزرگ عالم ہیں، بہت بزرگ ہیں. پروفیسر مفتی طالب مفتی الرحمان سید شاہ. طالب الرحمان شاہ. اور دوسرے ہیں پروفیسر مفتی محدث محمد رفیق طاہر سلفی عصری. محدث کون؟ محمد طاہر سلفی. محمد رفیق طاہر عصری. محمد رفیع طاہر سلفی عصری. عصری. اچھا اسی اچھا، طرح آپ لائن بریلوی پہ رہیں، مکتب فکر میں آپ مفتی لائن پہ محمد رہیں، لائن عباس پہ رضوی. رہیں، لائن پہ رہیں، آپ جائیں نہیں. 1 منٹ میرے عزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ پیغام محترم عالم دین پروفیسر مفتی سید طالب الرحمان شاہ صاحب کے لیے ہے. قبلہ صاحب، میں آپ کو بخوبی نہیں جانتا، لیکن ہمارے احباب نے آپ کی علم کی اور آپ کی صحت اطلاع کی تعریف کی ہے، اور آپ شیعہ مسلک کے متعلق آپ کے معلومات اور آپ کے تحقیقات سے وہ متاثر ہیں. تو میری آپ سے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اور ایک
طالب علم کی حیثیت سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ شیعہ مذہب پر آپ کے جتنے اعتراضات ہیں، چاہے اہم ہیں چاہے غیر اہم ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیں تاکہ آپ سے گفتگو ہو جائے، آپ اپنے اعتراضات کا ذکر کیجئے، ہم آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ کیا شیعہ مذہب کا آپ کے اعتراضات کے جواب ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہمارے آپ کے مذہب کے متعلق ابو بکر عمر کی خلافت پر اور آپ کے عقائد پر، چاہے توحید ہو چاہے رسالت کے عقیدہ ہو آپ کے پاس، اور دوسرے اجزاء عقائد پر آپ کے اور فروعات پر ہمارے بے شمار تنقیدات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے تمنا ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں وقت دیں گے عنقریب، اور آن لائن لائیو آپ کے ساتھ گفتگو ہوگا، مناظرہ ہوگا، اور جو بھی شرائط آپ رکھتے ہیں، جو بھی شرائط رکھتے ہیں انشاءاللہ آن لائن مناظرے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ کے سب شرائط ابھی سے طے قبول کرتے ہیں، بسم اللہ کیجئے، انشاءاللہ آپ وقت دے دیجئے تاکہ آپ سے گفتگو ہو۔ یہ پہلا کلپ بن گیا بھائی، دوسرا کلپ بناتے ہیں۔ ابھی دوسرا کلپ جو ہے پروفیسر محدث محمد رفیع طاہر عصری، صحیح ہے نام بتایا میں نے؟ بالکل ٹھیک۔ ابھی دوسرا کلپ بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پیغام محترم پروفیسر محدث محمد رفیع طاہر عصری صاحب کے لیے۔ محترم عالم الدین، میں ایک شیعہ طالب علم ہوں، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، اور مجھے انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت سارے احباب نے آپ کی علم اور آپ کی تحقیقات کی تعریف و تمجید کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں وقت دیجئے تاکہ آپ کے علوم سے، آپ کے تحقیقات سے، آپ کے بیانات سے ہمارے مخاطبین استفادہ کر لیں۔ لازمی بات ہے اور بدیہی بات ہے کہ آپ کے شیعہ مذہب اثنا عشریہ پر اعتراضات ہیں، اختلافات ہیں۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اعتراضات کو سنیں، اور اگر شیعہ مذہب کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اسی طرح ہمارے آپ کے مذہب پر اور اصول عقائد پر اور فروعات پر نقد ہیں اور سوالات ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان سوالات کا جواب دینا پسند کریں گے۔ تو اگر آپ کوئی علمی مذاکرے کی کہ آپ اجازت دیں آن لائن، اور جو بھی شرط ہے آپ کا، جو بھی شرائط ہے وہ ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تشریف لائیں، اور یہ آن لائن مناظرہ جلد از جلد ہمارے درمیان، بلکہ آن لائن گفتگو اور علمی محاورہ ہمارے درمیان میسر ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابھی سے جیسے میں نے کہہ دیا آپ کی شرائط منظور ہیں، آپ تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، انشاءاللہ آپ کے جواب دیں گے۔ بہت مہربانی آپ کے جواب کا منتظر ہوں میں۔ اوکے، یہ دو ہو گئے، تیسرا مجھے بتائیں، نمبر 3۔ سر، بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے مناظر اور محدث جو شیعہ کے ساتھ مناظرے کر چکے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں جو کر چکے ہیں، جن کا ثبوت موجود ہے۔ اب میں آپ کو ایسی کوئی شخصیت نہیں بتا رہا جو بہت علمی ہے لیکن اس کا ثبوت نہیں ملا مجھے۔ اوکے، بتائیں۔ مفتی محدث محمد عباس رضوی بریلوی صاحب آج کل یہ بیرون ملک ہوتے ہیں۔ اگر ان کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس میں یہ گزارش کر دیں کہ یہ اپنے کسی مستند شاگرد کی ڈیوٹی لگائیں۔ ویسے میرا خیال ہے ان کی صحت بھی ٹھیک ہے۔ اوکے، ابھی کر لیتے ہیں، ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پیغام محترم مفتی محمد عباس رضوی بریلوی صاحب کے لیے۔ قبلہ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں آن لائن طور پر دین کی خدمت میں مصروف ہوں، اور بہت سارے مختلف مذاہب کے پیروکار میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی علم کی بہت تعریف و تمجید کی گئی ہے، اور میری تمنا یہ ہے کہ حضرت آپ ہمیں ٹائم دے دیں انشاءاللہ تاکہ آپ کے بیان سے، آپ کے علم سے اور آپ کے تحقیقات سے میں اور میرے مخاطبین استفادہ کر لیں۔ لازمی بات ہے آپ کے شیعہ مذہب پر نقد ہوں گے، سوالات ہوں گے، شکوک ہوں گے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ آپ کے اعتراضات کو تواضع کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ سن لیں اور ان کا علمی جواب دے دیں، اور اسی طرح ہمارا آپ کے مذہب اور آپ کے مسلک پہ اشکالات ہیں، اگر آپ جواب مناسب دینا چاہیں اور ہمیں سوال کرنے کا موقع دے دیں تو ہم آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوالات کا ہم اپنے سوالات اور ردود آپ کے مذہب کے متعلق پیش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں نے یہی سنا کہ آپ کا الحمدللہ شیعہ مذہب کے خلاف مناظروں کا بھی بڑا تجربہ ہے، تو انشاءاللہ حتماً یہ آن لائن مناظرے کا ہمیں موقع دے دیں تاکہ مخاطبین انشاءاللہ تبارک و تعالی حق و باطل میں تمییز کرنے میں ان کو مدد ملے، اور جو بھی شرائط ہیں آپ کے، جو بھی آپ شرط رکھتے ہیں وہ ہمیں ابھی سے منظور ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ہم آپ کے گفتگو کے، اور بہت سارے لوگ دنیا میں آپ سے گفتگو کرنے کی
متمنی ہیں اور بے انتہائی شوق رکھتے ہیں. ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں. بہت مہربانی. یہ تین ہو گئے بھائی. نمبر 4 نام دے دیں. علامہ صاحب تیسرے آپ نے کس کا نام لیا تھا؟ چوتھا ابھی کس کا نام لیا تھا؟ یہ تیسرا تھا. تیسرا مفتی محمد عباس رضوی بریلوی. بس ٹھیک ہے. اچھا چوتھے جو ہے نا سر، یہ جو شخصیت ہے نا، یہ مکتب فکر کی، اناف کی وکیل اناف اور متکلم اسلام کہلاتے ہیں. اور پوری دنیا میں، پوری اس دنیا میں جو حنفی مناظر ہیں ان میں ان کا نام سب سے زیادہ مشہور مانا جاتا ہے. ان کا نام ہے مفتی محمد الیاس گمن صاحب، حنفی دیوبندی. محمد الیاس کیا؟ مومن مفتی محمد الیاس گمن صاحب، حنفی دیوبندی. الیاس گمن بہت بڑا نام ہے سر مناظرے کا، بہت بڑا. جی بہت بڑا نام ہے مناظرے کا ورلڈ لیول پہ. نمبر 4 بسم اللہ. اس کے بعد ایک آپ کو اور مزید بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک اور مزید بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ پیغام محترم وکیل احناف، متکلم احناف، علامہ مفتی محمد الیاس گمن حنفی دیوبندی صاحب کے لیے ہے. علامہ صاحب، آپ کے علم کی بڑی تعریف ہم نے سنی ہے، اور ہمارے احباب اس بات کے اشتیاق رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک علمی گفتگو اور علمی مذاکرے کی مجلس ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹائم دے دیں تاکہ آپ کے جو تحقیقات ہیں اس کے روشنی میں شیعہ مذہب پر آپ کے جو اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات کو ہم سنیں، اور انشاءاللہ اگر ہم سے ہو سکے، ہم اس قابل ہوں تو آپ کے سوالات کا اور اعتراضات کا ہم جواب دے دیں. اور اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بے انتہا علم سے ہم مستفید ہوں، اور ہمارے جو آپ کے مذہب پہ اشکالات ہیں اور شبہات ہیں اور سوالات اور ردود ہیں آپ ان کو جواب دے دیں. اور میرا نام حسن اللہ یاری ہے. مجھے انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. میں آپ کا چھوٹا بھائی اور ایک ادنا طالب علم ہوں. انشاءاللہ مجھے وقت دے دیں، اور جو بھی ابھی سے عرض کرتے ہیں آپ کے شرائط ہیں اس آن لائن مناظرے کے لیے، ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے گفتگی کا میں بھی مشتاق ہوں، اور بہت سارے لوگ، اگر میں ہزاروں کی تعداد تو کم ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس بات کے مشتاق ہیں کہ ایسے مناظرے کو لائیو دیکھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. بہت مہربانی آپ کی. اوکے سر، یہ 4 ہو گئے. 5 بتائیں. اچھا سر، نمبر 5. یہ آپ سے ایک نام لوں گا. ایک بہت بڑا نام ہے جن کا رد شیعت، جن کی بہت بڑی پہچان ہے. ان کا نام ہے جی علامہ مفتی خضر حیات بکروی. او بھائی کسی علامہ مفتی، میں لوگوں کو تو نہیں جانتا، کسی غلط آدمی کا نام نہیں لکھانا. سر، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. میں آپ کو وہ بندے بتا رہا ہوں جن کی پہچان ہی رد شیعت ہے. علامہ مفتی خضر حیات بکروی. خضر حیات بکروی. جی سر. بکروی. اوکے ایک منٹ، ابھی اس کا بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5، کلپ نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حسن اللہ یاری ہے، اور میں ایک شیعہ طالب علم ہوں، اور آن لائن طور پر میرے تقریرات اور میرے سوال و جواب کے پروگرام بہت سارے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہیں. اور میرا یہ پیغام علامہ مفتی محمد خضر حیات بکروی صاحب کے لیے ہے کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں اور ایک ادنا طالب علم ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے بے انتہا علم سے مجھے اور میرے ناظرین کو مستفید فرمائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تحقیقات کی روشنی میں جو اعتراضات آپ کے ہیں، جو ردود آپ کے ہیں مذہب شیعہ اثنا عشریہ پر، ہم ان کو سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اگر ہم سے ہو سکے تو کہ آپ کے اعتراضات کا مدلل جواب کتاب و سنت کی روح سے دیا جائے. اور اسی طرح ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ کے مذہب پر کہ انشاءاللہ آپ اس کو اپنی بے انتہا علم کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے اور ان شبہات کا ازالہ فرمائیں گے. بہت سارے لوگ پوری دنیا میں اس بات کا بہت ہی شوق سے منتظر ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اس گفتگو کو اور اس علمی مذاکرے اور علمی مناظرے کو لائیو دیکھا جائے. تو میں بہت ہی انکسار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ آپ کو آن لائن گفتگو، مناظرہ اور محاورے کی دعوت دیتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی شرائط ہیں وہ ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے شرائط کا ذکر کریں یا ذکر نہ بھی کریں، بہرحال ہم آپ کو جو بھی آپ ہم سے مطالبہ فرمائیں، بلکہ امر حکم فرمائیں، وہ ہم تعمیل کریں گے. ہم آپ کی تشریف آوری کا بے صبری کے ساتھ منتظر ہیں. تھینک یو سر. اوکے جناب، مزید اچھا علامہ صاحب، میرے ذہن میں فائنل نام میں آپ کو بتا دوں.
بس اور فائنل نام آپ کو بتا دوں اس شخصیت کا، فائنل ٹھیک نام آپ کو اس شخصیت کا بتا دوں جن کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب نے ٹھیک پروگرام میں بتائیں. لائیو بیٹھ کر یہ بات کہی ہے. لائیو تو نہیں، ریکارڈنگ میں آئی ہے، لیکن اس پہ بڑا پاکستان میں شور مچا ہے. انجینئر صاحب سے سوال ہوا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑی علمی شخصیت کون ہے؟ انجینئر صاحب نے کہا جی علامہ پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب اس زمین پر سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے پروفیسر، سب سے بڑے اسکالر ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جب بھی انٹرنیٹ پر تو بظاہر جاوید احمد غامدی صاحب اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے پازیٹیو وے آف بیان کی وجہ سے، اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے غالب نظر آئے ہیں. اور وہ بیرون ملک مقیم ہے، وہ آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ قبل انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ بھی کی ہے، اور ان کے ساتھ سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اس طرح گفتگو کریں گے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اوکے یا اوکے وہ میں اپنے بھی کسی شاگرد کو نامینیٹ دیکھیں کر دیں. غامدی صاحب کو ہم بہت پہلے بہت ان کو کانٹیکٹ کر چکے ہیں، وہ حاضر نہیں ہے، لیکن ابھی آپ نہیں، آپ پوری دنیا دیکھ لیں نا. آپ وائس میں لائیں، ریکارڈنگ میں لائیں. ابھی آپ ابھی ابھی ریکارڈنگ میں لائیں. ان کے شاگرد ہیں جو وہ بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں. ان کے شاگردوں کی ایک پوری فوج ہے جو بے شمار دنیا میں پھیلی ہے. ہمارے شاگردوں کی بہت فوج ہے نا، شاگردوں کی تو فوج سب کی ہے. بہرحال میں ان کو دعوت آپ دیتا علامہ ہوں. جاوید ٹھیک ہے غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کر لیں. اچھی بات ہے. ابھی ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خطاب پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب سے ہے کہ علامہ صاحب آپ کے علم کی تعریف ہر جگہ ہے، آپ کی تحقیق کی چرچا ہر طرف ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہماری اس دعوت کو قبول کریں گے. حقیر کا نام حسن اللہ یاری ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم، آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہوں، اور ہمارے اور آپ کے مسالک کے درمیان اختلافی مسائل ہیں، عقائد میں اور فروعات میں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے علم سے مجھے اور میرے مخاطبین کو مستفیض فرمائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسالک کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، آپ کے لازمی بات شیعہ مسلک کے خلاف کچھ ردود ہوں گے، پر شاید بہت سارے ردود ہوں، مجھے نہیں علم. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان میں سے جو اہم ردود ہیں، جو ایک پروگرام میں یا دو پروگرام میں آ سکتے ہیں، ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگر ذکر فرمائیں کسی لائیو پروگرام میں میرے ساتھ، تو میں انشاءاللہ آپ کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح میرے جو آپ کے مسلک ہے، آپ کے عقائد ہیں، اس پہ بہت سارے ردود ہیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے علم سے میری باتوں کا اور میری غلط فہمیوں کا ازالہ فرمائیں گے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ ایک آن لائن لائیو مناظرے کی، کہ ہم آپس میں انشاءاللہ ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ گفتگو، اور آپ سے ابھی وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے شروط ہیں، جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں، ابھی سے ہم اگر ہمارے لیے ممکن ہے، ابھی سے ہم ان کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو آپ کو قبول کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ جلد از جلد قبول فرمائیں، تاکہ آپ کے ساتھ یہ علمی مذاکرہ ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. لائیو طور پر پوری دنیا دیکھ لیں انشاءاللہ، اور سب لوگ ہمارے گفتگو سے مستفیض ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے. میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. اوکے جناب، مزید ختم ہے بھائی، 6 تو جی ہو گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل اب ٹھیک. بھائی صاحب، اب جو ہے نا، آپ لوگوں نے بھی خود آپ کے انجینئر صاحب نے مجھے جو چیلنج دیا تھا 2-3 دفعہ، آپ ہی سے اس نے چیلنج پڑھوایا تھا نا، کہ ہاں شیعہ رافضی فلانی کو 12 اماموں منصوص امامہ کی ہم دعوت دیتے ہیں نا. آپ ہی کی آواز ہے نا انٹرنیٹ پہ 6-7 سال پرانا، کہ انجینئر صاحب ابھی انجینئر صاحب کے چینل پہ موجود ہے، مجھے چیلنج دیا ہے. تو سب لوگوں کو آپ نے ہمیشہ، آپ نے پہلے بھی کہا کہ فلان فلان کو چیلنج دے دو. میں نے آپ کے کہنے پہ ان کو چیلنج دیا ہے، اور آپ نے کہا بھی تھا کہ یہ لوگ مان لیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے یاد نہیں، 3-4 علماء کا آپ نے نام لیا تھا، ان میں سے ایک کا مجھے یاد نام ہے، پروفیسر جلالی صاحب. پروفیسر ہے یا نہیں، بہرحال وہ جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، ان کا بھی آپ نے کہا تھا، آپ نے وعدہ بھی دیا تھا کہ وہ مان لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ نہیں مانیں گے. ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. ان کے شاگرد نے جواب دیا تھا، اکمل جلالی نے. اس نے یہ ایسے شرط لگائی ہے کہ بھائی تم پورے ایران سے لکھ کے لے کے آؤ کہ یہ ہمارے مذہب کے نمائندے. بہرحال آپ جو انجینئر، اب تو میں نے سب کو مان لیا، اب انجینئر صاحب کو لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا بھائی. چیلنج دے کے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ لوگ مجھے چیلنج دے چکے ہیں، اور چیلنج دینے کے بعد یہ کھسک گئے ہیں. تو اب تو بھائی ہم کوئی آدم خور تو نہیں ہیں، اور بھائی جو بھی شرط ہیں آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتا دیں کہ بھائی ہمارے یہ شرط ہیں، اس موضوع کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، فلان بات کو، فلان حدیث کو آپ ذکر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لوگ دیکھیں گے، ہم کی شرط مان لیتے ہیں. بھائی آ جاؤ، موضوع بھی انتخاب کرو، آ جاؤ نا. اپنے انجینئر صاحب کو ان سے کہہ دو نا آپ. انجینئر صاحب تو کہتے ہیں جی یا علی مدد سے بات ہوگی بس، خالی اور کسی پہ وہ لے ہوگی کر نہیں. ابوبکر عمر کی خلافت کو کیا ہو گیا، اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا. نہیں، چلے یا علی وہ مدد. بات کے مسائل ہیں. یا علی مدد بس.
وہ اصل تو وہ پہلے کے مسائل وہ ہیں نا، اصل خلافت اصل مسئلہ ہے. توحید وغیرہ پہ جو اگر اختلاف ہے وہ تو اس کے بعد ہے، خلافت کے بعد کے انجینئر صاحب کہتے ہیں جس کی توحید ٹھیک ہے تو باقی چھوڑو سب کچھ. ٹھیک ہے، توحید ہی نہ فائدہ کیا. ٹھیک ہے، میں عالی عدد مان لیتا ہوں، لیکن توحید میں صرف عالی مدد نہیں ہے. یہ جو آپ لوگ نے اللہ تعالیٰ کے رؤیت کے قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، نظر وہی آتا ہے جو جسم ہو. آپ کے احادیث میں جو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، اور اشاعرہ ماتریدیہ یہ سب کہتے ہیں، اور ابن تیمیہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر آئے گا روز قیامت. قیامت کے دن نظر آئے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آنکھ سے نظر آئے گا، جیسے چاند نظر آتا ہے اسی طرح. قیامت کے آپ یہ اپنا جنت میں بھی رؤیت کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں بالکل، کبھی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. توحید کی جب بات ہو رہی نا، توحید کے تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سوا اللہ کو اگر پکارو تو یہ آپ مشرک بن جاتے ہو. اگر آپ اللہ کو ایسی چیزوں سے، ایسے صفات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو وہ بالکل خالقیت کے منافی ہے، پھر وہ مخلوق بن جاتا ہے، پھر اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، پھر وہ محتاج بن جاتا ہے مکان کا، زمان کا، اپنے اجزاء کا. پھر اس کا ثانی ہو سکتا ہے. اگر ایک چیز نظر آ جاتا ہے تو اس کا ثانی بھی ہو سکتا ہے، اس کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بچے بھی ہو. تو بہرحال وہ بھی توحید میں آ جاتا ہے. پھر آپ لوگوں کا یہ کہنا دیکھیں کہ سب شر اللہ کی جانب سے ہے، سب شر اللہ کی جانب سے ہے. ماتریدیہ اور اشاعرہ دونوں کا عقیدہ ہے کسب پر، ٹھیک ہے نا. اور اہل حدیث کا عقیدہ وہ کسب کا لفظ یوز نہیں کرتے، لیکن ان کا عقیدہ بھی کسب پر ہے کہ سب اعمال اللہ کی جانب سے ہے. تو پھر شریعت کا کیا مفہوم ہے؟ شریعت کیا چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے بے نمازی کرواتا ہے، مجھ سے مثلا شراب پلواتا ہے، تو اس نے کیوں شریعت بھیجا ہے؟ حلال بھائی، اگر ایک شخص کے اختیار میں، اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک روباٹ ہے یہاں پر، جو میں پروگرام کر دوں نا وہ روباٹ کر لیتا ہے وہی. تو پھر اب میں اس پہ شریعت نازل کر دوں، اس پہ کہہ دوں کہ تو یہ کر، یہ نہ کر، اس کے اپنی اختیار ہی نہیں، وہ سب میں اس سے کراتا ہوں. تو اس کا کیا اس کا فائدہ ہی کہ وہ سب عبث ہے. پھر روز قیامت اللہ ہم سے حساب لیتا ہے کہ تو نے بھئی شراب کیوں پیا ہے. پھر مجھے وہ پکڑ کے وہ دوزخ میں ڈال دے. وہ دوسرے نے جو شراب نہیں پیا ہے اس کو جنت میں ڈال دے. اور حالانکہ مجھ سے شراب پلوایا بھی اللہ نے، اس سے شراب نہیں پلوایا بھی اللہ، کرنے والا سب ہی ہے. تو پھر حساب کتاب بھی عبث، سب ظلم، ٹھیک ہے نا، سب عبث. رسالت عبث، دیانت عبث، حساب و کتاب عبث، جنت و نار بے مفہوم. توحید میں تو یہ بھی آ جاتا ہے نا، صرف یہ عالی مدد نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم مانتے ہیں بھائی، آپ انجینئر صاحب کو قانع کر دیں، جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں ہم اسی پہ بات کرنا تیار ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی نہیں مانیں. یہ جو آپ نے تقدیر والا مسئلہ چھیڑا ہے نا، یہ تو اہل سنت تو نہیں مانتے. انجینئر صاحب کے اس پہ 3-4 گھنٹوں کے لیکچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں، تقدیر کو مانتے ہیں لیکن اسی طرح مانتے ہیں جیسے شیعہ بھی مانے سارے. ہم تو منکر نہیں ان چیزوں کے. نہیں تقدیر کو ماننا تو پڑتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ انسان کو بالکل مجبور بے بس نہیں مانتے. اگر ان کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے، اگر ان کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے تو پھر انہوں نے بالکل نہیں، سارے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو، اگر اختیار نہیں ہے تو پھر تو نعوذ باللہ جنت دوزخ کا کوئی منطق ہی نہیں سمجھ آتی. بالکل، وہ اختیار کہتے ہیں ہم اختیار مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اختیار سوری ہے، یہ اختیار ظاہری ہے، یہ اختیار ظاہری ہے. یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے، یہ مانتے ہیں. نہیں، اختیار اللہ کو ظاہری ہے، نہیں مانتے ہم. اختیار ظاہری ہے. ظاہر میں انسان مختار ہے، حقیقت میں مجبور ہے. ظاہر میں اختیار ہے لیکن حقیقت میں مجبور ہے. تو یہ جماعت مخالفین یہ سنت کا عقیدہ ہے. بالکل میں آپ کے مختلف کتابوں سے ابھی آپ کا کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم بالکل اختیار اہل تشیع کا کیا ہے؟ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، مختار ہے انسان. اگر میں ابھی نماز پڑھنا چاہوں یا نماز نہ پڑھوں، ترک نماز کروں، یہ میرا اختیار ہے. اللہ نماز پڑھوں تو یہ میرا فعل ہے، نماز ترک کر دوں یہ بھی میرا فعل ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا، اللہ نے مجھے پاور دیا ہے، انرجی دی ہے، زندگی دی ہے، سانس دیا ہے. اللہ کے پاور کو میں چاہوں اس کو گناہ کے لیے استعمال کروں، چاہے اس کو حرام کے لیے استعمال کروں. یہ بالکل میرا اختیار ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کریں گے آپ. بالکل اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو میں جو بھی کرتا ہوں نا، میں یہ تو سنی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم تو کہتے ہیں اللہ کو علم ہے اس چیز کا. بس ہم کب کہتے ہیں کہ یار اللہ نے پتھر کی طرح ٹریٹ کیا نا. پھر اگر یہی باتیں آپ کو انجینئر صاحب بتاتے ہیں، اس کو خود بھی نہیں معلوم آپ کے عقائد کیا ہیں. پھر وہ اس پہ میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اشاعرہ کے اس موضوع پہ کیا اعتقاد ہے، ماتریدیہ کا کیا اعتقاد ہے. اور اسی طرح آپ کو ٹائم کم ہے، لیکن آپ کبھی سنیں نا سر، انجینئر صاحب کے ان چیزوں پہ لیکچر موجود ہے نا. تقدیر کا لیکچر آپ ان کا سنیں تو صحیح.
میں آپ کو دکھا دوں گا بھائی, میں آپ کو دکھا دوں گا, اور آپ پھر کی آپ ان کو روایات رگڑا لگائیں علمی طور پہ, نہیں, رگڑا اگر اس لگائیں کو آپ نہیں ان آتا, آپ اگر رگڑا کیا دیکھیں, لگائیں؟ اگر اس کو نہیں معلوم اپنے عقائد کا, مجھے نہیں معلوم, آپ نے اچھی طرح اس کی باتوں کو سنا ہے, اس نے بھی اچھی کتابوں کو اچھی طرح سے پرکھا ہے کہ مخالفین کا عقیدہ کیا ہے, احادیث میں, آپ کے احادیث میں اس کے کیا ہیں, اور آپ کے بزرگوں نے کیا اس متعلق کیا فرمایا. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اس عقیدے میں, اس عقیدے کو بالکل انہوں نے ٹھکرایا ہو. اگر ایسا مسئلہ ہے نا کہ اس مسئلے میں اس نے پورے مذہب کی مخالفت کی, چاہے وہ احناف ہوں, چاہے وہ اشاعرہ ہوں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, اگر اس طرح ہے کہ انہوں نے سب کی مخالفت کی اور شیعوں کا انہوں نے عقیدہ اپنا لیا, تو پھر وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. پھر ایسا شخص اس مسئلے میں وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے, اس کا ایک شاذ قول ہے جو شیعوں کا قول ہے. لیکن جو جمہور کا عقیدہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اشاعرہ, ماتریدیہ اور اہل حدیث کا, وہ وہی ہے کہ سب چیز یہ اللہ کی جانب سے. اچھا, اب جو ہے نا, اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پر ہی, آپ راضی کر لیں ان کو, اور بھی ان کے شرائط ہیں, ہم مان لیتے ہیں, ان سے بات کریں. ویسے ہم زیادہ مشتاق نہیں ہیں. میں نے اس بات کا اسی لیے ذکر کیا کہ کیونکہ آپ نے مجھ سے 6 کلپ بنوایا آج, 6 مختلف علماء کے, حالانکہ آپ میرے بھائی سید علی الاحسن نقوی صاحب, آپ ہی کے زبان سے, آپ ہی کے لسان سے انہوں نے اپنے چینل میں مجھے چیلنج کا جو دیا تھا نا 8-7 سال پہلے, وہ ابھی تک ان کے چینل پہ موجود ہے, کہ انہوں نے مجھے چیلنج دیا کہ شیعہ رافضی کو چیلنج ہے منصوص الامام کے موضوع پر. اسی وقت میں نے کہا تھا کہ آج مناظرہ کو, انہوں نے نہیں مانا تھا. تو چیلنج دے کر جب نہیں, وہ تو میری ویڈیو تھی سر, وہ تو میری ویڈیو تھی. چینل تو ان کا ہے نا, ان کے چینل پہ. ہاں, وہ آپ تو چینل مجھے آپ مناظرہ تو نہ کرتے نا, اگر مناظرہ ہو جاتا تو وہ مناظرہ کرتے نا. آپ تو مناظر نہیں ہیں. اب کلپ آپ کیا, لیکن چینل ان کا ہے, تو میرا تو یہی سمجھ ہے کہ انہوں نے آپ سے پڑھوایا ہے, اور اگر یہ بات ہو جاتی تو انہی سے مناظرہ ہوتا نا, کہ حضرت جناب علی سے مناظرہ ہوتا, کیونکہ آپ تو مناظر ہی نہیں ہیں. تو بہرحال تو انشاءاللہ ہم منتظر ہیں, دیکھتے ہیں نا کہ آپ. بہت مہربانی سر, آپ انجینئر صاحب کب تشریف لاتے ہیں, بہت مہربانی, کس طرح آپ نے ٹائم دیا ہے. تھینک یو سر. تو آپ کے لیے ہماری دعا ہے, ہمارے لیے آپ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے, عافیت دے, بہت مہربانی.